السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن مجید زندہ دل انسان کے لیے ایک نصیحت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا. وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو. یعنی یہ زندہ لوگوں کے لیے آیا ہے اور زندہ لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے. ابن قیم کہتے ہیں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے. یہ وہ شخص ہے کہ اس کا کوئی دل ہی نہیں. اس آدمی کے حق میں کوئی آیت نصیحت نہیں بنتی. وہ آیات سنتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جیسے مرے ہوئے انسان کے سر پہ چیخیں چلائے روئیں، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. نمبر 2، دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت والی آیات کو کان لگا کے نہیں سنتا، غفلت سے سنتا ہے، جن کے ذریعے اللہ ان نشانیوں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جو دکھائی دینے والی ہیں. یا تو وہ آیات اس تک پہنچی نہیں، یا یہ کہ اس تک پہنچی ہیں لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول تھا. بیٹھا قرآن کی مجلس میں تھا لیکن سوچ کچھ اور رہا تھا اور توجہ اور چیزوں کی طرف تھی. اس کا دل غیر حاضر ہے، اسے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی حالانکہ اس میں اہلیت ہے اور اس کا دل موجود ہے. تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے، جس پر آیات کی جب تلاوت کی جاتی ہے وہ اپنا کان لگاتا ہے، اپنے کانوں کو اس کی طرف ڈال دیتا ہے، اپنے دل کو حاضر کرتا ہے اور جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کے فہم کے علاوہ وہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا. اس کا دل بھی حاضر ہے، کان بھی لگائے ہوئے ہے. اس قسم کے لوگ ہیں جو ان آیات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور ان آیات سے بھی یعنی کائنات کی نشانیوں سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندہ دل عطا کرے تاکہ ہم قرآن میں خوب غور و فکر کریں اور اس کو اپنے اندر جذب کریں اور اس پر عمل بھی کریں. 11واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت شروع کر دیں گے، عذر پیش کریں گے. آپ ان سے کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتلا دیے ہیں اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے. پھر تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے. وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی دولت مند منافقین کے پیچھے رہنے کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان کے پیچھے رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی عذر نہ تھا، اور جب تم اب جنگ سے واپس لوٹو گے ان کے پاس جاؤ گے تو وہ عذر بہانے لے کر آ جائیں گے اور معذرتیں کریں گے. تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، یعنی تمہاری جھوٹی معذرتوں کی تصدیق نہیں کریں گے
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے خبردار کر دیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سچی ہے، لہذا تمہارے عذر پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ ایسے ایسے بہانے اور ایسے ایسے معذرتیں پیش کر رہے تھے جو بالکل اس کے برعکس تھی جو اللہ تعالیٰ ان کے حالات کے بارے میں خبر دے چکے تھے، اور اللہ کی بات سب سے سچی بات ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال دیکھیں گے، یعنی دنیا میں عمل صداقت کی میزان ہے، یعنی عمل سے پتہ چلتا ہے، کسی کا رویہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے۔ عمل کے ذریعے سچ اور جھوٹ میں امتیاز ہوتا ہے، صرف باتوں سے کسی کا سچا ہونا نہیں پتہ چلتا۔ پھر تم غائب اور حاضر کے جاننے والے یعنی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی آخرت میں اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے، اس کے لیے سب برابر ہے، اور جو تم عمل کر رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا، یعنی تم برا یا بھلا جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بارے میں آگاہ فرمائے گا، تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، وہ اپنے عدل اور فضل سے تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ تو یاد رکھیے کہ جب کوئی انسان برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے 3 حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے، یعنی ظاہر اور باطن میں اس کی بات اور عذر کو قبول کیا جائے اور اس کی بنا پہ اس کو معاف کر دیا جائے، یعنی کسی نے غلطی کی اور معذرت کی تو اس کی معذرت قبول کر لی گئی، تو کیا ہوا، اس کو معاف کر دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ معذرت قبول نہیں کی جائے اور اس کو سزا دی جائے، اور تیسری بات یہ کہ گناہ کرنے والے کی گناہ سے اعراض برتا جائے اور کسی طرح کی سزا نہ دی جائے۔ تو یہ تیسرا رویہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ منافقین کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جائے۔ فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جب تم ان کے پاس لوٹ کر آؤ گے یعنی تبوک سے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض برتو، یعنی ان کو ایک طرح سے معافی کر دو، تو ان سے اعراض ہی برتو کیونکہ وہ ناپاک ہیں، یعنی نفاق جو ہے، منافقت جو ہے وہ ناپاکی کی علامت ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے، انتہائی غلط بات کر رہا ہے، اس کا عمل اس کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی زبان سے وہ کچھ کہتا ہے، عمل سے کچھ کہتا ہے، لیکن آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اور جھوٹا سچے آنسو بہاتے ہوئے آ جاتا ہے معذرت کرنے کے لیے، تو اب یہ ہے کہ آپ کون سا رویہ اختیار کریں گے؟ یا تو یہ کہ آپ کے نہیں بالکل کوئی بات نہیں، میں تم سے راضی ہوں۔ آپ کیسے راضی ہیں؟ آپ راضی نہیں ہیں تو آپ اپنی رضامندی ظاہر نہ کریں، آپ اس پر سزا بھی نہ دیں کیونکہ وہ اب اللہ کا نام لے کر اپنے جھوٹ پہ پردہ ڈال رہا ہے۔ تو تیسرا رویہ اعراض، تغافل، اگنور، جسٹ اگنور، ایسے لوگوں کو اگنور کر دینا چاہیے، نہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور نہ ہی کوئی سزا دینی چاہیے، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، بس انہیں فکر ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگوں کی نگاہوں میں اچھے بن جائیں۔ یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہوتی کہ انسان کو لوگوں کی فکر زیادہ ہو کہ ان کے سامنے میری بے عزتی نہ ہو اور اللہ کا کوئی ڈر نہ ہو اور اللہ کے آگے شرمندگی نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اگر تم راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یاد رکھیے اگر ہم اپنی غلط باتوں پر، جھوٹ پر، فریب پر، دھوکے پر پردہ ڈال کے جھوٹی باتیں کر کے دوسرے کو خوش کر بھی لیں، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کو ڈستے ہیں، لوگوں کے لیے سازشیں کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، پھر سامنے آتے ہیں تو بڑی خوش نما باتیں کرتے ہیں اور پھر ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو انہوں نے پیچھے سے ڈسا ہوا ہوتا ہے یا ان کو نقصان دیا ہوا ہوتا ہے یا ان کو دھوکہ دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اگر سامنے والا راضی ہو بھی جائے تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنا فسادی اور کتنا غلط کار ہے۔ تو خاندانی تعلقات میں بھی بعض اوقات آپ کو ایسے لوگوں سے واسطہ پیش آتا ہے کہ جو پیٹھ پیچھے آپ کا گھر خراب کرتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کے دل میں آپ کے خلاف بری بری باتیں ڈالتے ہیں
اور اسی طرح کے چھپ چھپ کے غلط کام کرتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تاکہ آپ سے جو فائدے ان کو پہنچ رہے ہیں وہ پہنچتے رہیں. یعنی فائدے بھی اٹھاتے ہیں آپ سے اور دھوکہ بھی دیتے ہیں آپ کو، اور آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے اعراض برتنا چاہیے، اور انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بندوں نے اگر کوئی سزا نہیں دی اور برا بھلا نہیں کہا یا کوئی دنیا میں اس کے کانسیکوینسز نہیں آئے، لیکن اللہ کے حضور جب حاضر ہونا ہے تو پھر خوب شامت آئے گی. اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. تو انسان کو اللہ کی خوشنودی کو بندوں کی خوشنودی پر مقدم رکھنا چاہیے، یعنی ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میرا رب بھی میرے اس طرز عمل سے راضی ہے یا نہیں. کیونکہ لوگوں کے برعکس اگر اللہ کو راضی کرے انسان تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دنیا کے حالات بھی درست کر دے گا اور آخرت کے بھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو لکھا کہ مجھے ایک خط لکھیے جس میں میرے لیے نصیحتیں ہوں، آپ مجھے نصیحت کیجیے لیکن زیادہ نہ ہوں. اور یہ بھی بڑی حکمت کی بات ہے کہ تھوڑی بات زیادہ یاد رہتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاویہ کو لکھا، سلام علیک اما بعد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی رضا لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوگا. یعنی اگر لوگ ناراض بھی ہو گئے لیکن اللہ کی رضا اس کے سامنے ہے کہ میں یہاں اگر جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، مجھے سچی بات ہی کرنی ہے، تو جو لوگ ناراض ہوں گے کچھ دن بعد راضی بھی ہو جائے گا، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اور جو شخص لوگوں کی رضامندی کو یعنی لوگوں کو راضی کرنے کو اللہ کے غصے میں تلاش کرے گا، اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا. والسلام علیکم. بس اتنی سی نصیحت کی. تو مقصد کیا تھا کہ ہر حال میں اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرو. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا، فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں سچے دل سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تو پھر ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ محبت کرے. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان میں یہ امکان زیادہ ہے کہ وہ اس دین کی حدود کو نہ سمجھ سکیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو یاد رکھیے کہ دیہاتوں میں رہنے والوں کے پاس علم حاصل کرنے کے ذرائع کم ہوتے ہیں، علم کی مجالس کم ہوتی ہیں، اور ویسے بھی ان کا طرز زندگی کچھ رف اینڈ ٹف ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے مزاج کے اندر بھی سختی ہوتی ہے، اور پھر قرآن و سنت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایک سختی آ جاتی ہے. تو اس لیے یہاں پر بہت اہم نقطہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جہالت دور کرنے کے لیے علم حاصل کرے تاکہ اس کے دل کی سختی بھی جائے، اس کے رویے اور اخلاق کی سختی بھی ختم ہو. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے کوئی دنیا کا علم بھی حاصل کیے ہوئے ہو، جو سمجھدار پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کی ہمبلنس اور ایک عاجزی ہوتی ہے. اس کے برعکس وہ شخص جو ان پڑھ ہوتا ہے اس کے اندر ایک کھردرا پن ہوتا ہے. تو علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے، علم کی مجلسوں میں شریک ہونا چاہیے. اور ان دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھتے ہیں، چٹی سمجھتے ہیں، یعنی فی سبیل اللہ مال دینا اپنے اوپر ایک جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تمہارے معاملے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں، یعنی کب یہ ہمارے پیچھے سے ہٹیں گے اور ہم چین سے اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں گے. حالانکہ بری گردش انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور کچھ اعرابی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی رہتے وہ دیہاتوں میں ہیں لیکن اس کے باوجود جب ان تک علم کی روشنی پہنچی، ایمان پہنچا تو انہوں نے اس کو کھلے دل سے قبول کیا، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے قرب الہی اور دعائے رسول کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والوں کو دعا دیا کرتے تھے. سن لو، یہ واقعی ان کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے. اللہ کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ ایمان کے بعد انفاق فی سبیل اللہ سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے. اور اس کے بارے میں انسان کو دل میں بخل نہیں رکھنا چاہیے، دل میں تنگی نہیں رکھنی چاہیے. دین کی ترقی کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے طالب علموں پر، کتابوں پر، علم پھیلانے پر خوب خوب خرچ کرنا چاہیے. یہ چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے. فرمایا الا انہا قربۃ لہم، یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے.
جلد ہی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والے کو دعا دیا کرتے تھے, اللہم صلی علی آل فلان, اے اللہ آل فلاں پر, یعنی صرف دینے والے پر نہیں, اس کی آل پر بھی رحمت فرما. عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں ایک موقع پر میرے والد آپ کے پاس صدقہ لے کر آئے تو آپ نے دعا فرمائی, اللہم صلی علی آل ابی اوفا, اے اللہ ابو اوفا کی آل اور اولاد پر مہربانی فرما. یعنی صدقے کے جو اثرات ہیں صرف صدقہ کرنے والے پر نہیں ہوتے, اس کی نسلوں میں بھی خیر پہنچتی ہے. یعنی اس سے آپ کے بچوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور ان کے آگے نسلوں کی بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ برکت کی دعا بھی دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے. وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. وہ ایک شخص کے پاس آیا تو اس نے ایک کمزور سا اونٹ کا بچہ دے دیا, یہ لے جاؤ زکوٰۃ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک شخص کو صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ کیا, لیکن اس شخص نے یہ کمزور سا اونٹ کا بچہ دیا ہے. اللہم لا تبارک فیہ ولا فی ابلہ, اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت نہ فرمانا. یعنی اللہ کے راستے میں دیا اور گھٹیا چیز دی ہے اور کمتر چیز دی ہے. آپ کی یہ بات اس شخص کو پہنچ گئی کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں, اور یہ دراصل سب کو سکھانا تھا. اس لیے تو وہ ایک خوبصورت اونٹنی لے کر آ گیا اور عرض کرنے لگا, میں اللہ عز و جل اور اس کے نبی کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم بارک فیہ وفی ابلہ, اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت پیدا کر دے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے پھر راضی ہو گئے, کیونکہ آپ اسے اپنی ذات کے لیے کچھ وصول نہیں کر رہے تھے, اللہ کے دین کے لیے کر رہے تھے. تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے پاس اور جو نئی ضرورت وہ صرف صدقہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض اوقات ایکسٹرا چیزیں میں انسان نکال لیتا ہے کہ وہ کسی اور کی ضرورت ہوتی, مگر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے, نیک نہیں بن سکتے یہاں تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. تو اپنی محبوب چیزیں بھی, اپنا محبوب مال بھی اللہ کے راستے میں دینا چاہیے, خصوصاً فی سبیل اللہ, نیکی کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی, اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے پر ان کی پیروی کی. قیامت تک جو مہاجرین اور انصار کے طریقوں پہ چلتے رہے, تو ہمارے لیے قابل اتباع لوگ کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم, کون ہیں؟ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا کہ ان کا لائف سٹائل کیا تھا, وہ اپنے مال کے معاملے میں کیا کیا کرتے تھے, ان کا طریقہ زندگی کیا تھا. اللہ ان سب سے راضی ہوا. اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں, اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں, وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو یاد رکھیے, ہمیشہ آگے جانے والوں, سبقت کرنے والوں کی پیروی کرنی چاہیے, نہ کہ جو پیچھے ہیں, سست ہیں. یعنی جب کسی سے کوئی انسپریشن لیں تو اس سے لیں جو نیکی میں آپ سے آگے ہے, اس سے نہیں لیں جو پیچھے ہے, کہ اچھا وہ بھی تو نہیں ابھی کر رہا, ابھی وہ بھی نہیں آیا, ابھی وہ بھی شریک نہیں ہوا, ابھی اس نے بھی شروع نہیں کیا, چلو جب وہ کرے گا میں بھی کر لوں گا. نہیں, جو پہلے جا چکے, جو آگے بڑھ چکے, جو اوپر کے درجوں میں پہنچ گئے, ان کو دیکھیں. یہاں انہی کی طرف اشارہ ہے. تو احسان کے ساتھ پیروی کی, یعنی ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ والذین اتبعوہم باحسان. تو احسان کے ساتھ پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی, نیک اعمال میں ان کی پیروی کی, اپنے اقوال اور اعمال میں اللہ کی رضا تلاش کرنے میں ان کی پیروی کی, کہ جس طرح صحابہ کرام اور تابعین اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ, اور تمہارے ارد گرد بسنے والے دیہاتیوں میں کچھ منافق موجود ہیں, اور کچھ خود مدینہ میں بھی موجود ہیں. کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نفاق کو ظاہر کیا اور مسلمانوں کو خبردار کر دیا. جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں, یعنی کوئی بات سمجھ کے نہیں دیتے, انہیں تم نہیں جانتے, ہم ہی جانتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض منافقین کے
نفاق کا علم نہیں تھا. وہ اتنے ہوشیار چالاک لوگ تھے, اپنی باتوں سے ایسا خوش کرتے تھے کہ ان کے دل کا حال آپ کو نہیں پتا چلتا تھا کہ ان کے اندر کیا ہے. فرمایا آپ انہیں نہیں جانتے, ہم ہی جانتے ہیں. جلد ہی ہم انہیں 2 مرتبہ سزا دیں گے, پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. 2 مرتبہ سزا کیا؟ ایک قبر میں, اور بڑا عذاب کہاں ہے؟ آخرت میں. تو اس آیت میں بھی قبر کے عذاب کی دلیل ملتی ہے. ان کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور وہ ملے جلے عمل کرتے رہے, کچھ اچھے اور کچھ برے. امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے, کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یاد رکھیے کہ بعض اوقات انسان ملے جلے عمل کرتا ہے اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے, تو اختتام جس پر ہوگا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے بخش دے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کے اموال سے صدقہ قبول کیجیے. یعنی جب انسان کو پتا ہونا کہ میں کچھ نیکیاں کرتا ہوں, مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, تو اپنے گناہوں کے ازالے اور کفارے اور ان کو صاف کرنے اور دھونے کے لیے کیا کریں؟ صدقہ کرتے رہے. صدقہ جو ہے وہ نفاق بھی دور کرتا ہے. آپ ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کیجیے اور اس صدقے کے ذریعے ان کے اموال کو پاک کیجیے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کیجیے, پھر ان کے لیے دعا بھی کیجیے. تو صدقہ کیا ہے؟ نفس کو بھی پاک کرنے کا ذریعہ ہے, مال کو بھی پاک کرنے کا ذریعہ ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ان صلاتک سکن لہم, بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے, اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے؟ یعنی صدقہ اور توبہ ساتھ ساتھ. سچی توبہ کیا ہے؟ جس میں انسان کوئی نیک عمل کر کے توبہ کرے, کوئی نفل پڑھ کے کرے, کوئی صدقہ دے کے کرے. یعنی جب بھی کوئی گناہ ستائے اس گناہ کو یاد کر کے صدقہ کریں تاکہ دل ٹھنڈا ہو جائے اور ایک تسکین آ جائے. غم کا علاج ہے صدقہ, بیماریوں کا علاج ہے صدقہ, اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے, اور یہ کہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. نیز ان سے کہیے کہ عمل کرتے جاؤ, اللہ, اس کا رسول اور سب مومن تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے. تو نفاق دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ عمل کر کے دکھائیں, اور ان قریب تم کھلی اور چھپی چیزوں کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے, تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے. نیز کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک التوا میں پڑا ہوا ہے, خواہ وہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر لے, اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. کچھ اور لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے اندر نفاق تو نہیں تھا, بس سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. نیز کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی, اور یہ کون تھے؟ یہ منافقین تھے جنہوں نے قباء کے علاقے میں مسجد قباء کے پیرالل ایک اور مسجد بنا لی جس کو مسجد ضرار کہا گیا, اس لیے کہ وہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں. یعنی تفرقہ بازی جو ہے وہ اسلام کے کاز کو نقصان دیتی ہے. کفر پھیلائیں, یعنی اس مسجد کے بنانے کا مقصد اسلام کی تبلیغ نہیں, اسلام کا فائدہ نہیں, بلکہ اس سے اسلام کی بجائے الٹا کفر کو فائدہ ہوگا. مومنوں میں تفرقہ ڈالیں, اور یہ مسجد ایسے لوگوں کو کمین گاہ کا کام دے, چھپنے کا کام دے, جو اس سے پیشتر اللہ اور اس کے رسول سے برسر پیکار رہے ہیں. اشارہ ہے ابو عامر الراہب کی طرف, جو دور جاہلیت میں بڑا عبادت گزار تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو حسد ہو گیا, تو آپ کے خلاف وہ لوگوں کو بھڑکایا کرتا تھا, حتیٰ کہ مشرکین مکہ تک کے پاس گیا تھا مدد لینے کے لیے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی محاذ آرائی کی جائے. اور پھر جب وہاں سے کچھ نہیں بنا تو قیصر روم کی طرف گیا اور راستے میں ہی مارا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالم سے چھٹکارا دیا. تو یہ مسجد بنائی گئی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ منافقین جہاں کہیں اور بیٹھتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا, تو انہوں نے سوچا کہ مسجد میں بیٹھیں گے تو کسی کو شک ہی نہیں ہوگا, لوگ سمجھیں گے بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں, حالانکہ وہ مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے. اور وہ قسمیں یہ کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں, ہم نے تو معذور اور بیمار لوگوں کے لیے ذرا ان کے قریب کے علاقے میں مسجد بنا دی ہے, اور اللہ گواہی دیتا ہے یقیناً یہ جھوٹے لوگ ہیں. استغفر اللہ, کس طرح ان کا جھوٹ کھلا کہ جنہوں نے مسجد بنائی تھی انہیں لوگوں کے سامنے ننگا کر دیا گیا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں, ان کا مقصد مسجد بنانے کے پیچھے درست نہیں. یاد رکھیے, اگر بدنیتی کے ساتھ کوئی نیک عمل کیا جائے
تو وہ بھی انسان کے اوپر الٹا وبال کا باعث بنتا ہے. کسی بھی نیک عمل کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کی اس میں نیت خالص ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے کہ آپ اس مسجد کا افتتاح کر دیں تاکہ ایک ٹھپا لگ جائے کہ یہ اوتھینٹک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مسجد زرار میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا، کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے آپ. وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی، یعنی مسجد قباء، زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. آپ وہاں جائیں، ان کو سپورٹ دیں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں. قباء والوں کی تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی کی بنا پہ، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. واللہ یحب المطہرین. یہ کون لوگ تھے؟ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پاکیزگی کا کیا ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے اللہ نے ان کی تعریف کی. تو پتہ چلا کہ یہ رفع حاجت کے بعد پتھروں یا ڈھیلوں سے صفائی کرنے کے بعد پھر پانی سے استنجا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے صرف ٹیشو پیپر کافی نہیں ہوتا، پانی سے دھونے سے ہی صحیح صفائی ہوتی ہے. اور اسی صفائی اور طہارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اپنی جسمانی صفائی کا بھی انسان کو خوب خیال رکھنا چاہیے تاکہ فرشتے بھی نفرت نہ کریں، انسانوں کو بھی اذیت نہ ہو اور اللہ کی محبت بھی حاصل ہو. تو صفائی اور ستھرائی اختیار کرنے والوں سے اللہ کی محبت کا وعدہ ہے. اور صاف رہنا جو ہے یہ فطرت کے اعمال میں سے ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ 5 چیزیں فطری ہیں: ختنہ کرنا، سرکمسیژن، زیر ناف بال صاف کرنا یعنی انڈر لیگز، بغل کے بال اکھاڑنا، ناخن تراشنا اور مونچھوں کا کتروانا. یعنی یہ ساری صفائی کی علامتیں ہیں. ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جمعہ کے دن. حتیٰ کہ رات کو جب انسان سوتا ہے اور وضو کر کے سوتا ہے تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. حالانکہ نیند تو وضو توڑ ہی دیتی ہے، لیکن پاکیزگی کی حالت میں انسان سوئے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جو آدمی باوضو رات گزارتا ہے، ایک فرشتہ اس کی چادر میں رات گزارتا ہے. جب بھی وہ بندہ رات کی کسی گھڑی میں جاگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے باوضو حالت میں رات گزاری. یعنی بے شک بعد میں ٹوٹ جائے لیکن ابتدا میں آغاز میں جو وضو کیا اس سے دعائیں ملتی ہیں. ذرا سوچو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو؟ یعنی دین کے لیے کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، کوئی دینی ادارہ بنا رہا ہے، اور اس کے اندر 2 چیزیں ہیں کہ اس تعمیر میں اللہ کا خوف بھی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا شوق بھی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے گڑھے کے کنارے پر رکھی ہو جو اس کو بھی لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے. اشارہ ہے مسجد زرار کی طرف کہ جس کے نیچے نیت کا اخلاص نہیں تھا. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. تو یاد رکھیے کہ چاہے آپ ایک فزیکل عمارت بنائیں یا کسی نیکی کے کام کو بلڈ کریں تو اس کے نیچے جب تک اخلاص کی بنیاد نہیں ہوگی اس وقت تک جنت کا حصول ممکن نہیں. اگر اس کے نیچے دھوکہ اور فریب ہے تو پھر وہ عمارت گرے گی اور انسان کو جہنم میں لے جائے گی. یعنی وہ بظاہر بڑا سا نیکی کا کام بھی جنت میں لے جانے والا نہیں اگر اللہ کے لیے نہیں کیا جا رہا. تو نیکی چھوٹی بھی بڑا فائدہ دے جاتی ہے. آدھی کھجور کا صدقہ بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اگر وہ اللہ کے لیے کیا گیا ہو. اور بڑے سے بڑے کارنامے بھی، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو یا پڑھنا پڑھانا ہو یا شہادت کی موت ہو یا اسی طرح بہت زیادہ سخاوت کرنا ہو، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تو یہی اعمال سب سے پہلے جہنم میں لے جانے والے. دکھاوے کی نیکیاں جنت میں نہیں لے جائیں گی، جہنم میں لے جانے والی ہیں. تو اس لیے انسان کو سب سے زیادہ فکر اپنے اخلاص کی، اپنی نیت کی ہونی چاہیے. اور وہ اس وقت زیادہ پتہ چلتی ہے جب نیکی کا کام کر کے آپ کو کہیں سے کوئی تنقید سننی پڑتی ہے تو آپ کتنے اپسٹ ہوتے ہیں یا پھر کتنے راحت میں ہوتے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے کیا، اللہ نے دیکھ لیا، وہ قبول کر لے گا، اس لیے مجھے کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ ہونی نہیں چاہیے. کیونکہ بعض اوقات آپ جب نیکی کے بہت کاموں میں آگے ہوتے ہیں نا تو لوگ باتیں بھی بنانے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اس کو بڑا اپنی پروجیکشن کا شوق ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو پھر آپ سوچتے ہیں اچھا میں اب نہیں کروں گی. نہیں، یہی تو آپ کے ٹیسٹ ہوا تھا کہ آپ پھر بھی نیکی کریں گے یا نہیں. کیا صرف لوگوں کی تعریف کی وجہ سے نیکی کریں گے یا ان کی تنقید کے باوجود بھی نیکی کے کام نہیں چھوڑیں گے؟
تو یاد رکھیے کوئی کچھ بھی کرے، جو ٹھان لی ہے وہ ٹھان لی ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے نتیجہ دنیا میں اس کا کچھ بھی سامنے آتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے انسان آزمایا جاتا ہے. اس سے خود بھی انسان کو پتا چلتا ہے کہ میں بھلا یہ کام کیوں کر رہا تھا. ورنہ انسان کی بعض اوقات ملی جلی سی نیت ہوتی، اتنی خالص نہیں ہوتی، لیکن پھر اس سے کیا ہوتا ہے پتا چل جاتا ہے. جب امتحان آتا ہے، آزمائش آتی ہے، تو انسان کو اپنی ورتھ بھی پتا چل جاتی ہے کہ میرے اندر کتنی ثابت قدمی ہے. پھر فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں. تورات، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمے یہ پختہ وعدہ ہے. اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو وفا کرنے والا کون ہے؟ لہٰذا اے مسلمانوں، تم نے جو سودا کیا اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. سوچئے خریدار کون ہے آپ کی جان کا، آپ کے مال کا؟ لینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ. اللہ خریدنا چاہتا ہے آپ سے آپ کے جان اور مال، کیا آپ اس کی راہ میں دے دیں. اور یہ معاہدہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ 3 کتابوں میں، تورات، انجیل اور قرآن. سب میں، دنیا کی سب سے بہترین کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، سب سے سچی کتابوں میں. کس کے ذریعے یہ معاہدہ کروایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور معاوضہ کیا ہے؟ جنت. خریدار بھی بہترین، معاوضہ بھی بہترین، جہاں معاہدہ لکھا ہوا وہ بھی بہترین، جس کے ذریعے کانٹریکٹ کرایا جا رہا ہے وہ بھی بہترین. یہ ساری چیزیں انتہائی سچی اور انتہائی اوتھینٹک. کوئی شک ہے پھر بھی کہ ہم اپنا وقت، اپنی جان، اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت، اپنا مال اللہ کے راستے میں نہ لگائیں خالصتاً اللہ کے لیے؟ کیونکہ اس کا بدلہ اللہ نے جنت لکھا، اور یہ اللہ کا سودا انتہائی قیمتی سودا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار سن لو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے. سن لو بے شک الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، بے شک اللہ کا سودا جنت ہے. تم سے جان اور مال لیتا ہے اور بدلے میں جنت دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے جنت ہمارے اعمال کا صلہ نہیں ہو سکتی. ہمارے اعمال پھر بھی تھوڑے، جنت خریدنے کے لیے کافی نہیں. پھر اس کے بعد یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہوتی ہے کہ انسان جنت تک پہنچ سکے. اس سودا کرنے والوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ التائبون، توبہ کرنے والے. یعنی چھوٹی بڑی غلطی پر ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہمارا کانٹریکٹ منسوخ نہ ہو جائے. آپ نے دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کبھی کوئی کانٹریکٹ کیا ہو، کوئی بزنس ڈیل کی ہو، تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسے حالات ہو کہ یہ ختم کرنا پڑے بیچ میں. تو توبہ کرتے رہتے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. العابدون، عبادت گزار ہوتے ہیں، صرف فرض ادا نہیں کرتے، ایکسٹرا نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں. ممکن ہو تو تہجد، صلاۃ الضحیٰ، نمازوں میں صرف فرض نہیں، سنت اور نفل بھی. الحامدون، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے، تعریف کرتے ہیں، اچھے حال میں بھی اور تکلیف دہ حال میں بھی، ہر حال میں اللہ سے راضی ہوتے ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے. السائحون، سیاحت کرنے والے. ایک معنی روزہ رکھنے والے کیا گیا، لیکن زیادہ ترجیح والا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں. کس کے لیے؟ حج اور عمرے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے. یعنی صرف چین سے اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے نہیں رہتے بلکہ نکلتے ہیں. سائحون ہیں. الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں، یعنی ہمبل ہیں اور نمازوں میں بھی رکوع کرنے والے. الساجدون، خوب سجدے کرنے والے ہیں. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے. یہ ساری صفات ہوتی ہیں ان کے اندر. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے. یعنی جہاں ایک طرف وہ نیک کام کرنے والے ہیں، دوسری طرف وہ بڑی احتیاط برتتے ہیں زندگی میں کہ جہاں جہاں اللہ نے روکا ہے نا وہاں رک جائیں، حدوں کو پار نہ کریں. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو اپنی زندگی میں حرام کر لیں.
چاہے وہ اقوال میں سے ہوں، چاہے وہ افعال میں سے ہوں، چاہے ماکولات اور مشروبات میں سے، یا ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں سے. یعنی ہر معاملے میں ہمیں حدود بتا دی گئی ہیں کسی بھی کام کی کہ کہاں تک جائز ہے، کہاں سے ناجائز شروع ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ شک میں پڑنے والی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جان اور مال کا سودا کر رکھا ہے، یہ ہیں جنہوں نے اپنا آپ بیچ رکھا ہے. تو ہم بکے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں نہیں بیچنا، اپنی خواہشات کے ہاتھوں نہیں بیچنا، اللہ کو بیچنا ہے تاکہ بدلے میں جنت مل سکے. اور ویسے بھی پیدا بھی ہمیں اللہ نے کیا ہے، جو کچھ مال جان ہے وہ بھی اللہ ہی کا، علم ہے تو وہ بھی، نیکی کی کوئی توفیق اور قدرت ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. تو کوئی بڑی بات تھوڑی ہے کہ جس نے سب کچھ دیا واپس اسی کو دے کے اس سے انعام لے رہے ہیں. کتنا بڑا فضل اور کتنی بڑی رحمت. نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرکین دوزخ والے ہیں. تو یاد رکھیے ایمان کی تکمیل کے لیے اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ضروری ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی آزر کے لیے جو مشرک تھا، تو وہ صرف اس لیے تھی کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس بات کا وعدہ کیا ہوا تھا. پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، اپنے والد سے، شرک کی وجہ سے. بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں بیان کی ہیں. ہم دیکھیں کہ کیا ہم بھی ان کے نقش قدم پر ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کیا کرتا حتیٰ کہ ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو جاننے والا ہے. آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی، مہاجرین اور انصار پر مہربانی کی جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت نبی کا ساتھ دیا تھا. یاد رکھیے عام حالات میں، امن میں، سکون میں، وسائل کے ہوتے ہوئے کسی خیر کے کام میں کسی کا ساتھ دینا تو پھر آسان ہوتا ہے، لیکن جب ہر طرف سے تنگی اور آزمائش ہو، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر، اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس وقت نیکی کے کام میں کسی کا ساتھ دینا کہ جب آپ خود بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو. ایک ہوتا ہے آپ کے پاس فارغ وقت ہے پھر آپ کسی کی خدمت کرنے چل پڑیں، اور ایک یہ کہ آپ کے بھی اپنے 100 کام ہیں اور آپ ان کو چھوڑ کر پھر اللہ کی خاطر نکلتے ہیں اور دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ایک یہ کہ آپ کے پاس بہت مال ہے اور اس میں سے تھوڑا سا دے دے، اور ایک یہ کہ آپ خود بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں اور پھر آپ اس میں سے بھی نکال کے دوسرے کو دیتے ہیں. تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کے ہاں بکنا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر مہربان ہوتا ہے جنہوں نے تنگی کے وقت نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ اس وقت بعض لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، نہیں وہ ہمت ہار رہے. یاد رکھیے مشکل وقت میں نا ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، تو ایک دوسرے کی ہمت بڑھانی بھی چاہیے. پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ ہماری ریلکٹنسی کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کام کی توفیق دے کے ہم سے کروا لیتا ہے. اس سراسر اللہ کا فضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. کتنا شکر ادا کرے انسان اللہ کا کہ جو کچھ کروا لیتا ہے اور کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. آج ہم سب کا یہاں آ بیٹھنا، اب مجھے معلوم ہے آپ میں سے ایک ایک اپنے گھر اور بچوں اور جابز اور کس کس چیز میں کتنا مصروف ہے. ایک بہن مجھے ملی یہاں پر، وہ کہنے لگی میں نائٹ شفٹ کر کے آتی ہوں روزانہ، صرف 2 گھنٹے سو کر یہاں پہنچ جاتی ہوں قرآن کی محبت میں. کیسے کیسے چھپے ہوئے لوگ آپ کے اندر موجود ہیں کہ جو بڑی بڑی قربانیاں کر کے قرآن کی محبت میں یہاں پہنچتے ہیں. تو ہر ایک کا درجہ پھر اسی کے مطابق ہے، جتنی مشقت اتنا ہی بڑا اجر. پھر اللہ نے ان پہ رحم فرمایا. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے. یاد رکھیے کچھ کاموں پر نفس مائل نہیں ہوتا، وہ نفس پہ بڑے گراں ہوتے ہیں. آگے طویل ترین روزے اور چھوٹی چھوٹی راتیں اور راتوں کا قیام، پھر ایک مشکل مرحلہ آ رہا ہے، اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا. توفیق مانگتے رہیے، آسانی مانگتے رہیے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو آسان کر دیتا ہے تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھ سے کروا لیا، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں. اور پھر یہ ہے کہ کچھ کام تو بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں ہماری مرضی کے شوق کے، تو ان کو کر کے ہمیں مزہ آتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ کام زندگی میں نیکی کے ایسے بھی کرنے پڑ جاتے ہیں جو نفس میں بڑے گراں ہوتے ہیں.
ان کو بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ جو کام نفس کے خلاف کیا جاتا ہے اس میں اتنی ہی زیادہ برکت ہو جاتی ہے، وہ تھوڑا سا بھی ہو تو وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات سرکمسٹانسز ہمارے فیور میں نہیں ہوتے، گھر کا ماحول نہیں ہوتا، لوگ نہیں ہوتے، سواری نہیں ہوتی، بہت سی مشکلات ہوتی ہیں. اس کے باوجود انسان جب ڈٹرمنڈ ہوتا ہے نہیں یہ کرنا ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اور اللہ سے سہولت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اللہ کو صرف آپ کی نیت، آپ کا ارادہ اور آپ کے دل کی حالت چاہیے کہ یہ اندر سے کیا چاہتے ہیں. کیونکہ مشکل پتہ کیا ہے، باہر نہیں ہے، ہمارے اندر زیادہ ہے. ہم ہمت توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. جب کسی نیکی کے لیے ایک برننگ ڈیزائر ہوتی ہے تو ساری زنجیریں کٹ جاتی اور انسان اپنی آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو مسلسل ایسی آزمائشوں کے ساتھ آزماتا ہے جن کو وہ ناپسند کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس مرتبے تک پہنچا دیتے. بعض اوقات ایک بندے کے لیے اللہ نے اعلیٰ مرتبہ رکھا ہوتا ہے لیکن وہ اعمال میں بڑا سستا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی امتحان میں ڈال دیتے اور اس آزمائش میں ڈال کر اس کو وہیں پہنچاتے ہیں. یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے. لیکن جب مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہر حال میں الحامدون، اور قیامت کے دن بلند مرتبہ والے ہوں گے حمادون، جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے رہتے ہیں. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان 3 آدمیوں پر بھی مہربانی کی اللہ نے جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا. منافقین نے آ کے جھوٹی قسمیں کھائیں، کچھ اور لوگوں کا معاملہ بھی نبٹ گیا. اب 3 لوگ ایسے مدینہ میں رہ گئے کہ جنہوں نے بس صرف سستی کے مارے اچھا کل نکلتے ہیں پرسوں نکلتے ہیں، اور پھر فوج بہت آگے نکل گئی اور وہ پیچھے کے پیچھے ہی رہ گئے. اور پیچھے رہ کر بھی ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو منافقین تو جھوٹے عذر کر کے اپنا معاملہ صاف کر کے چل دیے، لیکن یہ 3 سچے لوگ تھے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. لیکن ان پہ وقتی طور پہ بڑی سخت آزمائش آئی. 40 دن تک سب نے ان سے سوشل بائیکاٹ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کوئی ان سے بات چیت نہیں کرتا تھا، اور پھر آخر میں ان کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری غفلت اور کوتاہی ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے، تو وہ بھی گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہوتی ہے. اور ان 3 آدمیوں پر بھی مہربانی کی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا، حتیٰ کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی کیونکہ کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، اور ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئی، وہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہو گئے. کیونکہ سوشل انٹریکشن انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی، اس کو صبح اٹھتے ہی کسی سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. آپ سوچئے 40 دن آپ کسی سے بات نہ کریں اور کوئی آپ کے سلام کا جواب بھی نہ دے تو کتنا مشکل وقت ہوگا. یعنی آپ دیکھیں ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، ہماری چیز ایکسپریس کرتے ہیں، اپنے پیاروں کو بتاتے ہیں آج یہ ہو گیا آج وہ، اس سے ہمارا کتھارسس ہو جاتا ہے. لیکن جب کوئی سننے والا ہی نہ ہو تو غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ان پر، اور انہیں یقین تھا کہ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. اگر جھوٹ بولیں گے تو کوئی اور انہیں پناہ نہیں دے گا. سچ میں ہی فائدہ ہے اگرچہ وقتی طور پر مشکل ہے. پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں. اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، منافقین کا نہیں، جھوٹے لوگوں کا نہیں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اہل مدینہ کے لیے اور ان دیہاتیوں کے لیے جو ان کے گرد و نواح میں بستے ہیں یہ مناسب نہیں کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں. یعنی آپ کو تو مشکل وقت میں بھیج دیں کہ وہ دشمنوں سے لڑیں اور خود آرام کریں، اور اپنی جانوں کو آپ کی جان سے عزیز تر سمجھیں. یہ اس لیے کہ مجاہدین اللہ کی راہ میں پیاس، تھکان، بھوک کی جو مصیبت بھی جھیلتے ہیں، یا کوئی ایسا مقام طے کرتے ہیں جو کافروں کو ناگوار ہو، یا دشمن سے وہ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے. جب انسان اللہ کے راستے میں ہوتا ہے نا تو ہر چھوٹی بڑی چیز پر اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے. یعنی انسان اگر وضو کر کے مسجد میں جا بیٹھتا ہے تو جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نمازی کی حالت میں گنا جاتا ہے. تو جب آپ کسی نیک کام کی نیت کر لیتے ہیں تو اجر شروع ہو جاتا ہے. فی سبیل اللہ نکلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، یا پھر آپ حج اور عمرے کے لیے نکلتے ہیں، آپ گھر سے نکل پڑتے ہیں، سارا راستہ آپ کے لیے وہ نیکی لکھی جاتی ہے ایک ایک قدم پر. اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیے نیک اعمال کا اجر تھکاوٹ کے مطابق ہے.
جتنا کسی کام میں آپ اپنے آپ کو زیادہ تھکاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کی بہت بڑی ایفرٹ ہوتی ہے اور آؤٹ پٹ چھوٹا سا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا آؤٹ پٹ کتنا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے اس کے پیچھے ایفرٹ کتنی بڑی ہے۔ اسی طرح ایسے لوگ جب ریٹائر بھی ہوتے ہیں تو ان کو پینشن ملتی رہتی ہے، یعنی اگر وہ بیمار ہو جائیں یا سفر پر ہوں تو بھی ان کے نامہ اعمال میں وہ سارے اعمال ویسے ہی لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ صحت کی حالت میں مستقل طور پر کرتے رہے ہوں، اور نیک عمل کی تو نیت پر بھی اجر مل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، پھر اس پہ نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی، تو اس کو جس عمل کی یعنی تہجد کی اس نیت نے سلا دیا اس کا بھی ثواب ملے گا، وہ نیند بھی اس کے لیے ثواب کا باعث بن گئی، وہ تہجد لکھے گئے اور اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بھی راضی ہے اور اس کو ایک طرح سے سکون دے دیا۔ ضرورت ہوگی انسان کی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا انسان بہت تھکا ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کا شوق ہوتا ہے کہ میں کچھ کر لوں، لیکن عین کام کرتے وقت آپ کو اونگ آ جاتی، آپ بڑے شوق سے مسجد آتے ہیں خطبہ سنتے سنتے بیچ میں غائب ہو جاتے ہیں، تو وہ وقت بھی ثواب کا لکھا جاتا ہے کیونکہ آپ کی نیت کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، نیز یہ مجاہدین جو بھی تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں یا کوئی وعدی طے کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے حق میں لکھ دی جاتی ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہتر صلہ عطا کرے جو وہ کرتے رہے، یعنی چھوٹی بڑی ہر نیکی ان کی قبول ہو جاتی ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ سب کے سب ہی نکل کھڑے ہوں۔ غزوہ تبوک میں تو سب کو نکلنے کا حکم تھا نا، کیونکہ بہت مشکل وقت تھا، لیکن یہ حکم ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہا کہ میدان جنگ میں سب کو نہیں نکلنا، پھر اور کیا کرنا ہے اگر جہاد فی سبیل اللہ قتال ہی نہیں کچھ اور کیا ہے، پھر علم کا راستہ فی سبیل اللہ ہے۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے، یعنی ہر خاندان، ہر برادری، ہر علاقے، ہر شہر، گاؤں، قصبے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے ہیں، یعنی ایک ہے فزیکلی اسلام کی سرحدوں کا دفاع اور دوسرا ہے انٹلیکچولی اسلام کا دفاع، اور وہ ہوتا ہے علم حاصل کر کے۔ یعنی سب کو جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں، چاہیے یہ کہ کچھ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے نکلیں تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس جائیں تو اپنے لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیں۔ یعنی ہر علاقے سے کچھ نہ کچھ لوگ مخصوص ہونے چاہیے جو علم میں زیادہ ایکسپرٹیز حاصل کریں اور باقی جو کمیونٹی ہے پھر اس کو سکھائیں۔ اس طرح شاید وہ برے کاموں سے بچتے رہیں، کیونکہ ہر سوسائٹی کے اندر علماء ہونے چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے دین میں عالم کو عابد پر بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، ان میں سے ایک عابد تھا، دوسرا عالم، تو آپ نے فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے میری تمہارے ادنا ترین آدمی پر۔ سبحان اللہ، یعنی کتنا بڑا گیپ ہے ایک عام مسلمان اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ابو عمار حسین بن حریث کہتے ہیں میں نے فضیل بن ایاس کو کہتے ہوئے سنا کہ ایسا عالم جو عمل کرنے والا ہے، علم سکھاتا ہے، وہ آسمان کی بادشاہت میں بڑا آدمی پکارا جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں بڑے بڑے آدمی ہوتے ہیں نا، تو ایسے ہی وہ علم سکھانے والا جو عمل بھی کرے وہ آسمانوں میں بہت بڑا شمار ہوتا ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ ایک وہ سٹیٹس ہے جو دنیا میں انسان کو ملے اور ایک وہ ہے جو آخرت میں ملے، لیکن وہ عمل کے ساتھ ملتا ہے اور آسمانوں پر ملے۔ زمین کے مقابلے میں آسمان تو آسمان ہی ہے، اور آسمانوں پر جو مخلوق ہے وہ زمین والوں سے افضل ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ بڑے درجوں کی تمنا رکھنی چاہیے، علم کے لیے وقت ضرور نکالنا چاہیے اور اس میں ہر روز اضافہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی دعا سکھائی گئی وہ مال و دولت کے حصول کی نہیں تھی، رب زدنی علما تھی کہ اللہ میرا علم زیادہ کر دے، اور پھر علم کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی آگے بڑھے انسان، تب علم کا فائدہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے علم سکھانے والے کے لیے ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ، فرشتے اور تمام اہل زمین و آسمان، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں، مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو اس لیے ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ جو خیر کی بات اس کو پتا ہو وہ آگے ضرور شیئر کرے۔ جیسے ہمیں دنیا بھر کی خبریں پتا ہوتی ہیں نا،
اور خاندان کی خبریں کچھ بزرگ خواتین کو پتا ہوتی ہیں کون کیا کر رہا ہے، سارا دن فون لے کے ادھر ادھر کی خبریں معلوم کر کے پھر شیئر کرتے. تو اس سے بہتر ہے کہ علم حاصل کر کے پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیا جائے. بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ. ضروری نہیں کہ 2 گھنٹے کا لیکچر ہو، ایک بات بھی اچھی جو آپ کسی سے شیئر کر لیں گے وہ آپ کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو علم حاصل کرے پھر اسے بیان نہ کرے، یعنی کسی کو نہ بتائے، اس کی مثال اس شخص کی ہے جو خزانہ جمع کرتا رہے پھر اس میں سے خرچ کچھ نہ کرے. وہ تو بخیل ہے انسان. پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو جن کا علاقہ تمہارے ساتھ ملتا ہے، اور ان کے ساتھ تمہیں سختی سے پیش آنا چاہیے، اور یہ جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اور جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اس صورت نے فی الواقع ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، اور وہی اس صورت کے نازل ہونے پر خوش ہوتے ہیں. یاد رکھیے، قرآن پڑھ کر مومن کا ایمان بڑھتا ہے، منافق کا نفاق بڑھتا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ پھر ہم کس صف میں شامل ہیں. یعنی منافقین ایک دوسرے سے کہتے ہیں کس کا ایمان بڑا ہے، اور دوسرے ہنسی مذاق میں ٹالتے ہیں، یعنی قرآن کو اس کے مرتبے سے گراتے ہیں. لیکن ایمان والوں کے پاس جب قرآن کی کوئی بات پہنچتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. 3 باتیں جس میں ہو اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے: عالم کی صحبت، قرآن کی تلاوت، اور روزے رکھنا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، تو اس صورت نے ان کی پہلی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کافر کے کافر ہی رہے. یعنی منافقین کو قرآن نے کچھ فائدہ نہ دیا، ان کی خرابیاں اور زیادہ ہوتی رہیں. تو قرآن کا دل پر اثر نہ ہونا دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے. کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال 1 بار یا 2 بار کوئی نہ کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان پہ آزمائشیں بھیجتے کہ شاید ہوش میں آ جائیں. پھر بھی یہ لوگ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافق آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں، کیا تمہیں کوئی مسلمان تو نہیں دیکھ رہا؟ پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. یعنی جب آنکھ اوجل ہوتی ہے تو چپکے سے مجلس سے نکل جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو راہ حق سے پھیر دیا، کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے جو کچھ بھی نہیں سمجھتے. مجلس میں ہو تب بھی نہیں سمجھتے، نہ آئیں تو تب بھی ان کو ہوش نہیں، اپنی غلطی کا احساس نہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، انسانوں میں سے ہی ہے. اے اہل عرب، تمہیں میں سے ہے، رسول عربی ہے. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گراں گزرتی ہے. سبحان اللہ. ایک لیڈر کے اندر یہ کوالٹی بہت زیادہ ہونی چاہیے کہ ساتھیوں میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہو تو اس کو بھی تکلیف پہنچے. وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے، یعنی اس کے اندر ایک شدید تڑپ ہے کہ سب لوگ ہدایت پا جائیں. مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حرص تھی کہ سب لوگ آگ سے بچ جائیں. فرمایا میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، جب اس کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے. وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آتے بلکہ آگ میں گرتے رہتے ہیں. اسی طرح میں تمہاری کمروں سے پکڑ کر تمہیں آگ سے دور کرتا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرتے جا رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خاطر اپنے آرام کو ترک کر دیا تھا. آپ ان کی تکلیف کا خیال رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا ارادہ لمبی نماز پڑھانے کا ہوتا ہے، لیکن میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اس کی والدہ کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے نماز چھوٹی کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو. کیا ہم بھی دوسروں کے لیے اتنے کیئرنگ ہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچے؟ تو ہر وہ شخص جو لیڈرشپ کے مقام پر ہے اس کو لازماً اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھی کس حال میں ہیں، کسی تکلیف میں تو نہیں. آپ امت کے لیے روتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر لوگ اعراض برتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے.
تو یہ کلمہ بڑا اہم کلمہ ہے، پریشانیوں میں کفایت کرنے والا ہے. سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے جس نے صبح و شام 7 بار یہ پڑھا اللہ اس کی پریشانیوں میں اس کی کفایت کرے گا. اور اگر کوئی آپ پر الزام لگائے یا تکلیف دے جس کا آپ کے پاس جواب نہ ہو تو بھی حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھے. حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھے. سورۃ یونس. سورۃ یونس مکی سورت ہے. سورۃ یونس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے جو کہ مکی صورتوں کا خاصہ ہے، اور اس میں بے شمار دلائل دیے گئے ہیں، عقلی بھی اور نقلی بھی. سورۃ یونس کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آنے کے بارے میں ہوئی. سورۃ توبہ کا اختتام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے اور سورۃ یونس کا آغاز بھی. اور یہ پہلی سورت ہے جو کسی نبی کے نام پر ہے، اور 3 مسلسل صورتیں یونس، ہود اور یوسف جو ہیں انبیاء کے ناموں پر ہیں. اگرچہ اس میں یونس علیہ السلام کا ذکر بہت مختصر ہے لیکن باقی تمام واقعات کے مقابلے میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبری دے کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے. سبحان اللہ، یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کو کہ ان کا مرتبہ اور مقام ان کے رب کے پاس عزت والا ہے. اس دعوت پر کافروں نے کہہ دیا یہ تو صاف جادوگر ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. اب رب کی پہچان کرائی جا رہی ہے کہ کون ہے رب، کس کو ماننا ہے، کس کو پوجنا ہے. تمہارا رب یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا. وہی کائنات کا انتظام چلاتا ہے، کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا الا یہ کہ پہلے اس کی اجازت حاصل ہو. یعنی سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے، ان صفات کا مالک ہے تمہارا رب، لہٰذا اسی کی عبادت کرو. کیا تم غور نہیں کرتے کہ ساری کائنات اسی کی اطاعت میں ہے، اسی کے چلانے سے چل رہی ہے، تو تمہیں بھی اسی کی طرف اپنا رخ کرنا چاہیے. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. آئے بھی وہیں سے ہیں، جانا بھی وہی ہے، تو جتنے دن یہاں ہیں یہ بھی اسی کی یاد میں گزرے تو اچھا ہے، تبھی کامیابی ہوگی. تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے رہے. اللہ نے آخرت کا دن کیوں رکھا ہے؟ اعمال کا بدلہ دینے کے لیے، کیونکہ دنیا میں یہ پاسبل نہیں. ایک بندہ 1000 لوگوں سے نیکی کرتا ہے تو 1000 لوگ تو اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یا پہنچائیں بھی تو وہ کتنا سنبھالے گا. تو پھر یہ بدلہ تو آخرت میں ہی مل سکتا ہے. اسی طرح ایک شخص نے 1000 کو قتل کر دیا تو 1000 کے قتل کا بدلہ اسے ایک سے ہی دنیا میں نہیں لیا جا سکتا، ہاں آخرت ہے اس کے لیے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا. یہ اس انکار حق کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے. وہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو. اللہ نے یہ سب چیزیں کسی حقیقی مقصد کے لیے ہی پیدا کی ہیں، ایسے ہی بیکار میں کھیل کے طور پہ نہیں یہ سب کچھ بنایا گیا. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں. وہ اپنی نشانیاں ان لوگوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں. علم والے ہی ان نشانیوں کی تفصیلات اور ڈیٹیل جانتے ہیں، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم جو ایمان کے ساتھ ہو. ایمان کے بغیر ان چیزوں کی تفصیلات انسان کو کسی نتیجے تک نہیں پہنچاتی، اور پھر وہ ان چیزوں کا صحیح حق بھی ادا نہیں کرتا. پھر فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے عدل بدل کے آنے میں، ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں، ان لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، یعنی آخرت کا یقین نہیں جن کو، اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، دنیا میں ہی دل لگا لیا، اسی کی رونقوں میں گم ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری قدرت کے نشانوں سے غافل ہیں.
حسن کہتے ہیں اللہ کی قسم، جب تک کافر اس دنیا پر راضی نہیں ہوئے تھے انہوں نے دنیا کو نہ ہی مزین کیا نہ اس کا رتبہ بلند کیا. جب دنیا پہ راضی ہو گئے تو وہ اس کو خوبصورت بنانے میں لگ گئے اور اس کے معیار کو بلند کرنے میں لگ گئے. وہ اللہ کی کونی آیات سے بے خبر اور غافل ہیں، ان میں غور و فکر نہیں کرتے، اور اللہ کی شرعی آیات کا بھی انہیں علم نہیں کہ جن پر وہ عمل پیرا ہوں. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر قیامت کے دن آگ ہی ٹھکانا ہے. تو یاد رکھیے، انسان اپنی ساری قوتوں اور سوچ و بچار کا مرکز صرف دنیا کو نہ بنائے، اپنا ہم و غم صرف دنیا کو نہ بنائے. اپنی آخرت کو بھول کر صرف دنیا کے پیچھے لگ جانا ناکامی کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد اور حرص دنیا ہو اور وہی اس کا ہدف، اس کی منزل بن جائے، اور وہ اسی کی نیت رکھتا ہو، ہر چیز میں صرف دنیا تلاش کر رہا ہو، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے، محتاجی، ہر وقت اس کو کچھ نہیں پاس، اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں، اس کے کام سمٹنے میں نہیں آتے، اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا. اور جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو، تو اللہ اس کے دل میں غنا ڈال دیتا ہے، اس کو راضی کر دیتا ہے، اس کے معاملات کو یکجا کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. تو جو لوگ صرف دنیا ہی کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، فرمایا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا رب انہیں ایسی نعمتوں والے باغوں کی راہ دکھلائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. تو ایمان کی بدولت دنیا میں بھی استقامت ملتی ہے اور آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی ملتی ہے. یہدیہم ربہم بایمانہم، تو ایمان ذریعہ بنتا ہے ہدایت کا. تو اس لیے ہدایت میں اضافے کے لیے ایمان بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے، تبھی علم بھی فائدہ دیتا ہے. ورنہ انفارمیشن حاصل کرتا جائے انسان اور ایمان نہ بڑھے تو عمل میں کچھ نہیں آتا، اور جب عمل میں نہیں تو آخرت کا فائدہ نہیں ہوتا. اور نیک اعمال کی بدولت بھی جنت کی طرف رہنمائی ملتی ہے. ابن جریج نے اس آیت کے بارے میں کہا کہ ایسا شخص یعنی ایمان کے ساتھ جس کو ہدایت ملی، جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا عمل اس کے لیے ایک اچھی شکل اور صورت اور اچھی خوشبو میں متشکل ہو جائے گا. یعنی عمل خوبصورت شکل والی چیز جس میں سے خوشبو آئے گی وہ بن جائے گا، اور وہ عمل اپنے ساتھی کے گلے ملے گا اور اسے بھلائیوں کی خوشخبری دے گا اور کہے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تمہارا عمل ہوں. یعنی عمل استقبال کرے گا، وہ اس کے آگے آگے روشنی کرے گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گا. آپ کو معلوم ہے پل صراط کے اوپر بھی روشنی چاہیے. حشر کے میدان میں ہر ایک کے پاس وہی روشنی ہے جو اس کے اپنے عمل کی، تو جتنا چاہے کوئی اس روشنی کو اپنے عمل کے ذریعے بڑھا لے. اور کافر کے لیے اس کا عمل بری شکل، بری صورت اور بدبودار صورت میں متشکل ہوگا. وہ اپنے مالک سے چمٹ جائے گا، چمٹا رہے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں گرا دے. تو قبر میں جاتے ہی انسان کے نیک اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہوں. ان میں سے ایک مال ہو، وہ کہے کہ اپنی چاہت کے مطابق لے لے. دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں، جب تو مر جائے گا تو الگ ہو جاؤں گا. تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں، ساتھ ہی جاؤں گا، ساتھ ہی نکلوں گا. پہلا دوست مال ہے جو صرف دنیا تک کام آتا ہے، دوسرا اولاد جو قبر تک ساتھ جاتی ہے، اور تیسرا عمل جو قبر میں ساتھ اترتا ہے اور پھر آخرت میں بھی ساتھ اٹھے گا. لیکن ہم مال اور اولاد کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور عمل کی طرف سے کوتاہی کر جاتے ہیں. نیک اعمال روشن چہرے کی صورت میں قبر کی تنہائی دور کریں گے. روایت میں آتا ہے اس کے پاس ایک ایسا آدمی آتا ہے یعنی نیک اعمال کی شکل میں، جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت، کپڑے انتہائی خوبصورت اور اس سے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے. وہ کہتا ہے تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے خوش کر دے، یعنی اللہ کی رضا کی، جنت کی. یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو وہ فوت شدہ آدمی اس سے کہتا ہے بشرک اللہ بخیر، اللہ تجھے بھی خیر کی بشارت دے. تو کون ہے؟ تیرا چہرہ کیا ہی مبارک ہے جو خیر لایا ہے. وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں. اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ کہ تو اللہ کی اطاعت میں بڑی جلدی کرتا تھا اور اللہ کی نافرمانی میں سست تھا. فجزاک اللہ خیرا. یاد رکھیے نیک عمل آج ہمیں بھاری لگتے ہیں
قرآن کی مجلس میں حاضر ہونا، سیکھنا، نیکی کے کام، پھر اس میں سے جو عمل کے نقطے آئے ان پر عمل کرنا، یہ نفس میں بھاری ہوتے ہیں، مصروفیات میں ڈیزالو ہو جاتے ہیں، پھر یاد نہیں رہتا، لیکن یہی تو کام آنے والا ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم بس دنیا میں مشغول، نمازوں میں جھٹ سے 4 سجدے کر کے آگے، جیسے بوجھ اتارا، حالانکہ اس نے ساتھ جانا ہے، یہ کام یہی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. وہاں ان کی پکار یہ ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کی آپس میں دعا ہوگی تم پر سلامتی ہو، اور ان کا خاتمہ کلام یہ ہوگا کہ سب کی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور اگر اللہ بھی لوگوں کو برائی پہنچانے میں ایسی ہی جلدی کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کو جلد از جلد چاہتے ہیں، تو اب تک ان کی مدت پوری ہو چکی ہوتی، مگر اللہ کا یہ دستور نہیں. لہٰذا جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے انہیں ہم ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی، بیماری ہو، کوئی مالی مسئلہ ہو، اولاد کی طرف سے ہو، تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے ہر حال میں پکارتا ہے. پھر اللہ خوب یاد آتا ہے. پھر جب ہم اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے گزر جاتا ہے، اللہ کو یوں بھول جاتا ہے جیسے تکلیف کے وقت اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا. یہ بڑا بے وفائی والا معاملہ ہوتا ہے، مطلبی معاملہ ہے کہ اللہ کو صرف اس وقت یاد کیا جائے جب کوئی پریشانی ہو، اور جو پریشانی چلی جائے تو غفلت میں پڑ جائے انسان. نہیں، خوشحالی میں، تنگی میں، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. ایسے حد سے بڑے ہوئے لوگوں کو وہی کام اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں جو وہ کرتے ہیں. تو یہاں بنیادی طور پر خوشحالی میں دعائیں نہ مانگنے والوں کی مذمت کی جا رہی. یاد رکھیے، جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، مشکل میں اللہ اس کو یاد رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم خوشحالی میں اسے یاد رکھو تو وہ تکلیف کے وقت تمہیں یاد رکھے گا. ہم تم سے پہلے کی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی. ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے. ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، یعنی آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کی ملاقات کا کوئی یقین نہیں، تو کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ. یہ باتیں بڑی مشکل ہے. یا اس میں تبدیلی کر دو، یعنی قرآن کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلنا چاہتے ہیں، اپنی عقل کے مطابق. سوچئے آپ کی عقل بڑی ہے اللہ کی. آپ ان سے کہیے مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ اس دن پکڑ ہو جائے گی. نیز آپ کہیے اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے یہ قرآن نہ پڑھتا اور نہ ہی اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا. میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان اپنی عمر کا بڑا حصہ گزارا ہے، پھر بھی تم نہیں سوچتے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک کوئی قرآن نہیں سنایا تھا، اب اللہ کا حکم آیا ہے تو سنا رہے ہیں، تو آخر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے. ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں. اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے جو اس وقت بت پرستی میں مبتلا تھے، جو ان کا نہ کچھ بگاڑ سکے نہ فائدہ پہنچا سکے، جن کے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان نہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے. آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا وجود نہ کہیں آسمانوں میں اسے معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ ایسی باتوں سے پاک اور بالا تر ہے جو شرک یہ کرتے ہیں. ابتدا میں لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے ان کے درمیان اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. نیز کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا. آپ ان سے کہیے غیب کے امور تو اللہ کے اختیار میں ہیں، لہذا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ،
اور جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی مشکل وقت دور ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہماری نشانیوں کی مختلف توجیہات پیش کر کے اس پہ چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ اللہ بہت جلد تمہاری چال بازیوں کا جواب دے گا. جو چالیں تم چل رہے ہو یقیناً ہمارے رسول یعنی فرشتے انہیں لکھتے جا رہے ہیں. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا بھی معاملہ کرتا ہے، بے وفائی کا، خود غرضی کا، وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہوتا ہے اور اللہ کو براہ راست بھی معلوم ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان کی بات ہے، اللہ کی الوہیت کے دلائل ہیں. وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو تو وہ کشتیاں باد موافق سے انہیں لے کر چلتی ہیں اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یکدم ان کشتیوں کو آندھی آ لیتی ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب گھیرے میں آ گئے، اب نہیں بچتے. تو اس وقت عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. دعا بھی عبادت ہے کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم شکر گزار بن کر رہیں گے. یعنی مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ مضطر بے قرار انسان کی دعا سنتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. کہنا یہ مقصود ہے کہ جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی کام آنے والا نہیں ہوتا، تو پھر سب کو بھول کر صرف اللہ کو پکارتے، اور یہ انسان کی فطرت میں ہے. پھر جب اللہ نے انہیں بچا لیا تو فوراً حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. خشکی پہ اتر کے پھر سے وہی شروع کر دیتے ہیں، وہی شرک، وہی نافرمانی. لوگوں دھیان سے سن لو، تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پر پڑے گا. دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے لوٹ لو، پھر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے اور ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کیا کرتے تھے. یعنی دنیا میں انسان کتنے دن اللہ سے بھاگ سکتا. سوچئے، ہم دین کی طرف نہیں آنا چاہتے، نہ آئے، بھاگے اللہ سے، بھاگے بھاگے بھاگے، کہاں پہنچیں گے؟ اللہ ہی کے پاس پہنچیں گے. تو پھر بھاگنے کا کیا فائدہ؟ اطاعت کی طرف آ جائیں. جب جانا اسی کے پاس ہے تو اس کو راضی کر لے. انما مثل الحیات الدنیا کما، دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا. آج صبح خوب دیکھا ہوگا آپ نے برستی بارش کو، جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، حتیٰ کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی، ہر طرف سبزہ ہو گیا، اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پہ قادر ہیں. تو یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا، سب برباد ہو گیا. بعض اوقات آپ لگاتے ہیں نا اس سیزن میں پھول، تو ایک دن فراسٹ آ جاتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. دنیا کی رونقیں تو اس طرح ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو کچھ غور و فکر کرتے ہیں. یاد رکھیے قیامت کے دن دنیا یوں لگے گی جیسے کوئی چیز ہی نہ تھی، انتہائی حقیر. گھر میں، اپنے آپ میں، اولاد میں جن جن چیزوں سے بڑا خوش ہوتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں سوچئے. آج جائیے اور ضرور دیکھیے. ہوتا ہے نا کہ کوئی پرفیوم آپ کو بڑا پسند ہے، کوئی جیولری آپ کو اپنی بڑی اچھی لگتی ہے، کوئی اپنا ڈریس آپ کو بڑا پسند ہوتا ہے، تو آپ اس کو نہ کسی کو دیتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا یوز کرتے ہیں، ختم نہ ہو جائے. کتنی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہماری ایموشنل میموریز منسلک ہوتی ہیں. یہ فلاں موقع کی یادگار ہے، یہ فلاں وقتی چیز ہے، نانی دادی پڑنانی کے وقت سے چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کبھی سوچیں وہ بھی چھوڑ گئے، ہم نے بھی چھوڑ جانا ہے. اس وقت کو ان چیزوں کی سیوا میں نہ استعمال کریں. آگے کی سوچیں وہاں کیا کام آئے گا، وہاں کیا فائدہ دے گا، وہاں کے لیے جمع کریں ان کو. دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال شخص جب اس سے پوچھا جائے گا کہ آدم کے بیٹے کبھی تو نے کوئی بھلائی دیکھی، کیا تمہیں کبھی کوئی نعمت چھو کر گزری، کہے گا میرے رب کی قسم میں نے کبھی بھی نہیں کچھ دیکھا. یہ اس شخص کا جواب ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ہوگا. اور دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اور تنگی والا کہے گا جنت دیکھ کے میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہیں، سب بھول جائے گا. اور جنت کی نعمتیں دیکھ کے دنیا کی یہ حقیر چیزیں جن کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، ان کو وہاں لانا نہیں جائیں گے کہ وہ دنیا میں بڑی قیمتی چیز ہے، مجھے ذرا جنت میں پہنچا دی جائے. نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اب جن دنیا کی چیزوں کو اب ہم بہت ویلیو دیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، حقیر ترین ہے.
اگر یہ اطاعت میں نہیں لگ رہی. ہاں اگر آپ کی گاڑی ہے، آپ کا وقت ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی اطاعت میں خیر اور نیکی کے کاموں میں لگ رہا ہے، وہ ورت ہے، وہ وہاں بھی کام آ جائے گا، وہ خوشنما شخص کی شکل میں آپ کے ساتھ آ جائے گا. تو دنیا جو ہے آفات کا گھر ہے، فانی ہے، یہاں کی راحتیں بہت تھوڑی ہیں، اس لیے آخرت کے لیے اپنے آپ کو تھکانا چاہیے. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا. یعنی ایک صفحے پر دنیا میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو جب پلٹا جائے گا آخرت کے دن وہی نکلے گا، اور اس سے بھی زیادہ. اور زیادہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار. ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت. یہ لوگ جنتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان سے اپنا حجاب ہٹا دے گا. جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو جو کچھ انہیں ملا ہوگا ان میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ان کے لیے رب کا دیدار ہوگا، جس کے بعد انہیں باقی چیزیں بہت چھوٹی لگیں گی. تو جو اللہ کی رضا اور اس کے دیدار اور اس کے چہرے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں وہی اس کو پا سکیں گے. اور جن لوگوں نے برے برے کام کیے ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی ان کی برائی ہے، نہ کم نہ زیادہ. ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے ان پر تاریک رات کے پردے پڑے ہوئے ہوں. یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں ہم کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو. پھر ہم انہیں الگ الگ کر دیں گے تو ان کے بنائے ہوئے شریک انہیں کہیں گے تم تو ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے. یعنی قیامت کے دن سب بیزار ہو جائیں گے. بہت سے لوگ سورج کے پیچھے چلیں گے، کچھ چاند کے، کچھ بتوں کے، اور پھر ان کو بھی جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ ساتھ ہی چلیں گے. ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اگر تم کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے. معبود وہاں جا کے انکاری ہو جائیں گے. اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے جانچ لے گا، اور وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے. اور جو کچھ افتراء پردازیاں وہ کرتے رہے سب انہیں بھول جائیں گے. قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ ان سے پوچھیے آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے. سوچے انسان، پانی ہو، چارہ ہو، کھانا ہو، کہاں سے آتا ہے؟ اللہ پانی نہ برسائے تو پانی ختم ہو جائے، آپ کا برف نہ پڑے تو ذخیرے ختم ہو جائیں، زمین کچھ نہ اگائے تو کھانے کو کچھ نہ ملے. یا وہ کون ہے جو سماعت اور بینائی کی قوتوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے؟ کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ اللہ. پھر ان سے کہیے کہ تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں جب سب کچھ کر وہ رہا ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، مالک وہ ہے، تو اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اس کے آگے کیوں نہیں جھکتے، اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی رب. پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا باقی رہ جاتا ہے؟ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اس طرح آپ کے رب کی بات ان بد کرداروں پر صادق آ گئی کہ وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے. آپ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کر سکے؟ آپ کہیے اللہ ہی خلقت کی ابتدا بھی کرتا ہے پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. پھر تم یہ کس الٹی راہ پہ چلائے جا رہے ہو؟ آپ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ آپ کہیے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ اتباع کا زیادہ حقدار ہے یا وہ جو خود بھی راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ اسے راہ بتائی جائے؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ قیاس اور گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، حالانکہ گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا. بلا شبہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یعنی دنیا میں جو لوگ بھی اللہ کا حق کا انکار کرتے ہیں وہ صرف وہم و گمان کا شکار ہیں، ان کے اپنے کچھ خود ساختہ خیالات ہیں، کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے ان کے پاس. پھر فرمایا قرآن ایسی چیز نہیں جسے اللہ کے سوا کوئی اور بنا سکے، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے.
یعنی توحید کے دلائل کے بعد قرآن کی تصدیق کی بات کی جا رہی ہے، تاکہ اگر ایمان لے آئے انسان تو ہدایت کا سامان بھی ہو، ورنہ اللہ کو رب مان لینا کافی نہیں، اس کو جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ رب ہے اور اس کی اطاعت ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن خود بنا ڈالا؟ آپ ان سے کہیے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تم بھی ایسی ہی کوئی صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو تم مدد کے لیے بلا سکو بلا لو۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے، حالانکہ ابھی تک اس کا انجام سامنے ہی نہیں آیا۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ اور ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، کچھ نہیں لاتے، اور آپ کا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو ان سے کہیے کہ میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ یعنی ایک دائی کو مطمئن ہونا چاہیے بتانے کے بعد، اور اپنے عمل پہ پھر توجہ دینی چاہیے۔ تم اس سے بری ذمہ ہو جو میں کرتا ہوں، اور میں اس سے بری ذمہ ہوں جو تم کر رہے ہو۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی باتیں سنتے تو ہیں، مگر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی سمجھ نہ سکتے ہوں؟ یعنی کان ہے، دل مردہ ہے، اندر کچھ نہیں جاتا۔ تو یاد رکھیے صرف سنتے جانا اور عمل کچھ نہ کرنا انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر پہ فرمایا، تم رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا، معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتیں سنتے ہی ہیں، یعنی کرتے نہیں پھر اس پہ عمل۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اصرار کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، سنتے نہیں بس صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہو؟ یاد رکھیے مومن اور کافر کی بصیرت میں فرق ہوتا ہے۔ تو انسان جب تک علم سے عمل کا فائدہ نہیں اٹھاتا وہ صاحب بصیرت نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا، کب؟ قیامت کے دن، تو وہ یوں محسوس کریں گے کہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی رہ کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ لمبی لمبی زندگیاں 60-70 سال کی وہاں کیا محسوس ہوں گی؟ ایک گھڑی، ایک سٹنگ۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، وہاں بھی پہچان لیں گے، اچھا وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور ہر کوئی اپنے حال میں ہوگا اپنے اعمال کے مطابق، کچھ خوشحال ہوں گے کچھ بدحال۔ جن لوگوں نے ہماری ملاقات کو ہی جھٹلا دیا یقیناً وہی خسارے میں رہے اور راہ راست پر نہ آئے۔ تو انسان کی خوبی اور بھلائی خیر کس میں ہے کہ وہ اللہ کے بعد، قرآن کے بعد آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کے جیتے جی آپ کو دکھلا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں، انہیں بہرحال ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کے پاس رسول آتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ نیز وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جو دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو وہ کب پوری ہوگی، یعنی قیامت آنے کی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے تو اپنے بھی نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں مگر جو اللہ کی مشیت ہو۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب ان کی یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ انسانوں کی موت کا وقت، پرندوں کی موت کا وقت، دنیا کی موت کا وقت سب لکھا ہوا ہے اور مقرر وقت پر وہ آ پہنچتی ہے۔ آپ ان سے پوچھئے ذرا سوچو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو پھر مجرم لوگ آخر کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا وہ عذاب جب واقع ہو جائے گا تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ اب تمہیں یقین آیا جبکہ اسی کے لیے تو تم جلدی مچا رہے تھے۔ یعنی موت کے وقت انسان کے سامنے حقیقت کھل جاتی، یا کسی آفت کے ساتھ انسان گر جائے تو اس کو پتا چل جاتا کہ قوت اللہ ہی کی ہے، سچائی وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہمیں بتا دی گئی تھی۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ابدی عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کرتے رہے۔ نیز وہ آپ سے پوچھتے ہیں آیا یہ واقعی سچ ہے؟ یعنی شک ہے انہیں قیامت کے آنے میں۔ آپ ان سے کہیے میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اسے روک نہیں سکتے۔ جس کسی نے بھی ظلم کیا ہوگا اگر اس کے پاس روئے زمین کی دولت بھی ہو
تو اس عذاب سے بچنے کے لیے دینے پہ آمادہ ہو جائے گا، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے. ان کا فیصلہ پورے انصاف سے کیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا. سن لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. هو یحیی و یمیت والیہ ترجعون، وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یعنی یہ قرآن پہنچ چکا ہے. یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے، دلوں کی بے چینیوں کا علاج ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. قرآن سینے کی بیماریوں کی شفا، یعنی دلوں سے گھٹن اور تنگی اور وسوسے اور برے خیالات اور فاسد ارادے اور بری نیتیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے ان سب کو نکال دیتا ہے اور انسان کو اندر سے صاف ستھرا کر دیتا ہے. اسی طرح قرآن مجید عام بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، خاص طور پر سورۃ الفاتحہ. ابن قیم کہتے ہیں دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی طرف رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو. تو اس نعمت اور اس رحمت اور ہدایت کے آنے پر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. آپ لوگوں سے کہیے یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے، لہٰذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے. اس کو پا کر، اس کو پڑھ کے، اس کو سن کے، اس کو سمجھ کے، اس پہ عمل کر کے، اس کے ذریعے اپنا علاج کر کے، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. یعنی قرآن کو چھوڑ کر لوگ جن اور چیزوں میں مصروف ہیں اور ان کو پریفرنس دیتے ہیں، یہ قرآن اس سے زیادہ بہتر ہے. آپ ان سے کہیے کیا تم نے سوچا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام قرار دے لیا اور کسی کو حلال، تو کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افتراء کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ تو سب لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور اے لوگو جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہو، ہم ہر وقت تمہارے پاس ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر بھی ایسی چیز نہیں جو آپ کے رب سے چھپی رہ سکے، یعنی رب کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. اور ذرے سے بھی چھوٹی، یعنی قرآن کیا بتاتا ہے، ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہے، ذرہ بھی ٹوٹ سکتا ہے اور بہت بڑی طاقت بن جاتا ہے، ایٹم بم بن جاتا ہے. تو ذرے سے بھی چھوٹی یا اس سے بڑی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو. ہر چیز ریکارڈیڈ ہے. سبحان اللہ. اس لیے کوئی علم گمنے والا نہیں، یعنی اللہ کا علم لکھا ہوا بھی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو مومن پہ دنیاوی غم تو ہوتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی وفات پر غمزدہ ہوئے تھے، لیکن مومن کا غم مستقل طور پہ برقرار نہیں رہتا. وقتی طور پر اس کو غم آتا ہے، پھر قرآن اس کے لیے شفا بن جاتا ہے، اللہ کی ہدایت، اور وہ اس غم سے باہر نکل آتا ہے. یعنی دائمی غم لاحق نہیں ہوتا. اسی طرح ذلت کا غم، دشمن کے غلبے کا غم، دین کے اقتدار کے ختم ہونے کا غم، یہ غم ہوتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ تسلی بھی دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید، مگر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کے بلند مراتب و منازل کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کریں گے. یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے، کیونکہ ان کو نیکیوں کی ہرس تھی. آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ سے محبت کی بنا پہ محبت کرتے تھے. ان کی آپس کی محبت اللہ کی کتاب کی وجہ سے تھی، یعنی ان کے درمیان کامن چیز قرآن تھا، حالانکہ ان کا آپس میں نہ کوئی رشتہ تھا، نہ مالی لین دین تھا، کوئی بزنس ڈیلنگز نہیں تھی. بس اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے. وہ لوگ پر نور ہوں گے. جب لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا.
جب لوگ غمگین اور پریشان ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی. پھر آپ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو سوچئے قرآن کس طرح انسان کو ہدایت بخشتا ہے، روشنی بخشتا ہے، دنیا اور آخرت کے غموں سے چھٹکارا عطا کرتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ سچے وعدے ہیں. آزما کے تو دیکھیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ایک آدمی خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے لیکن لوگ اس سے اس کے کام کی وجہ سے محبت کرنے لگتے ہیں. یعنی کوئی نیکی کا کام وہ کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جاتی ہے. آپ نے فرمایا یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے. یعنی دنیا میں اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ تمہارے کام کی کیا قبولیت ہے. اے نبی، کافروں کی باتوں پر آپ غمزدہ نہ ہوں. عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے. دنیا میں اگر کوئی آپ پہ جھوٹے الزام لگائے، آپ کی غلطیاں پکڑ پکڑ کے اچھالے، تو ان باتوں پہ غم نہ کریں، کیونکہ عزت اللہ کے پاس ہے اور اللہ ہی کی ہے. وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. سن لو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے. اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں، وہ کس چیز کی اتباع کرتے ہیں؟ وہ تو محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یعنی جن کا اللہ پہ بھروسہ نہیں، پھر وہ صرف خیالات کی دنیا میں ہیں، محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنا دیا کہ اس میں کام کاج کر سکو. اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو حق بات سنتے ہیں. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں. وہ بے نیاز ہے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے. تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. کیا تم اللہ کی نسبت وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ آپ ان سے کہیے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے. تو اللہ کے بارے میں غلط بات مت کہیے، اپنے پاس سے باتیں بنا کے مت اللہ پہ چشمہ کیجیے. ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں. یعنی من گھڑت دین پیش کر کے دنیا سے تو کچھ فائدے حاصل کر سکتے ہیں، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے. انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا ناگوار گزرتا ہے تو میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا ہے. تم یوں کرو کہ اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر ایک فیصلے پہ متفق ہو جاؤ جس کا کوئی پہلو تم سے پوشیدہ نہ رہے. یعنی آپس میں خوب مشورے کر لو، پھر جو کچھ میرے ساتھ کرنا ہو کر گزرو، بالکل مجھے مہلت نہ دو. کیونکہ ان کو یہ کانفیڈینس تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، دشمنوں کی چالیں ان کو نقصان نہیں دیں گی. پھر اگر تم میری نصیحت سے اعراض کرتے ہو، منہ موڑتے ہو، تو میں تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا، اجرت تو نہیں مانگتا جو بند ہو جائے گی، تم میرا نقصان کر دو گے. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں. مگر انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا. ہم نے اسے جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لیا اور انہیں ان کا جانشین بنا دیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیا ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جو واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے. ایسے ہی ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے اپنے معجزے دے کر موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا. وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی مجرم لوگ. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے. موسیٰ نے ان سے کہا جب تمہارے پاس حق آ گیا ہے تو تم اسے جادو کہنے لگے ہو؟ پہلے تو معجزے مانگتے تھے، اب معجزے آ گئے تو جادو بن گیا. کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ولا یفلح الساحرون. وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور ملک میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے؟ ہم تو تمہاری بات ماننے والے نہیں. اور فرعون کہنے لگا کہ ماہر جادوگر میرے پاس حاضر کر دو.
پھر جب سب جادوگر آ گئے تو انہیں موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے پھینکنا ہے پھینکو، پھینکو اپنی رسیاں، جادو کا کرتب دکھاؤ۔ جب وہ پھینک چکے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، اللہ ابھی سے مٹا دے گا، اللہ فسادیوں کے کام کو سنوارا نہیں کرتا۔ یعنی اگر کسی پر بھی جادو کا شک و شبہ ہو تو یہ آیات پڑھنا بہت فائدہ دیتا ہے۔ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطل، اور ریپیٹڈلی ان اللہ سیبطل، ان اللہ سیبطل، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دکھائے گا اگرچہ یہ بات مجرموں کو ناگوار ہو۔ چنانچہ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ نوجوان آگے بڑھ گئے کیونکہ ینگ بلڈ جو ہوتا ہے نا وہ ڈرتا کم ہے، رسک لے لیتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ بڑوں کے اندر طرح طرح کے خطرات، خدشات، خوف ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا۔ انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں فرعون اور اس کے درباری انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں، اور فرعون تو ملک میں بڑا غلبہ رکھتا تھا اور حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو رامسیس II تھا یہ 1303 BC میں پیدا ہوا تھا۔ فرعون ان کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ تو جس کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا یہ بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ اس نے بے شمار تعمیرات کی، شہر بسائے، نہریں نکلوائی اور بہت بڑے بڑے کام کیے تاکہ لوگ اسے بعد میں یاد رکھیں، اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ اور اتنی اس کی ہیبت اور خوف تھا لوگوں پر، یعنی اس کی اپنی قوم پر بھی اور بنی اسرائیل پر بھی، کہ انہیں ڈر لگتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلیں یا ان کی کوئی بات مانیں۔ تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ فرعون تو ملک میں بڑا غلبہ رکھتا تھا، یعنی قرآن بھی یہ بتاتا ہے، اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا، یعنی لوگوں کو سخت سزائیں دیتا تھا جو اس کی بات نہیں مانتے تھے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی ہمارے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں۔ تو ظاہر ہے اس وقت جس نے ایمان کا دعویٰ کیا پھر اس کا اجر اور مرتبہ بھی کتنا بڑا ہوگا۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور واقعی اس کے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، یعنی سارے خوف اور مشکل سے نکلنے کا راستہ کیا؟ توکل۔ وہ کہنے لگے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا، یعنی ان ظالموں کے ہتھے نہ چڑھے ہم۔ تو یہاں توکل کو دعا پر مقدم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دعا مانگنے والے پر حق ہے کہ وہ اپنی دعا کی بنیاد اللہ کے توکل پہ رکھے، اللہ پہ بھروسہ کر کے اس سے مانگے کہ وہ ضرور میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ اس طرح دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ اور دعا مانگنے والا یہ خیال نہ کرے کہ توکل دعا مانگنے کے برخلاف ہے، کیونکہ دعا مانگنا مقصد کو پانے کے اسباب میں سے ہے، توکل بھروسہ ہے اور دعا سبب ہے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر لوگوں سے بچا لے۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر منتخب کرو اور ان گھروں کو قبلہ بنا کر نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ یہاں بہت بڑی نصیحت اور سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو آپریشن میں رہتے ہیں، جن کو اپریس کیا جاتا ہے، جن کے ہاں مذہبی آزادی نہیں ہوتی، مسجدوں میں نہیں جا سکتے، اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے، کہیں دین کی بات نہیں کر سکتے۔ یہاں آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اپنے دین پر چلنے کی پوری آزادی اور سپورٹ حاصل ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ انسان کو اپنے دین کے اوپر پریکٹس کی سہولت نصیب ہو، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، یہ آزادی ہر جگہ نہیں ہوتی۔ کچھ جگہ پر اللہ کو ماننے والے بڑے پسے ہوئے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو پھر بہت بڑے بڑے اجتماعات اور بڑی بڑی جگہوں پہ اکٹھا ہونے کے بجائے کیا کرنا چاہیے کہ جہاں موجود ہیں وہیں پر ہی اللہ کا نام لیں۔ یعنی حالات تو ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی آپ بڑا کام کر لیتے ہیں اور کبھی آپ نہیں کر سکتے، تو جہاں جیسے بھی حالات ہو اس کے مطابق اسٹریٹجی بنائیں۔ اور یہاں پر کیا کہا گیا کہ گھروں کو قبلہ بنا کر نماز قائم کرو، یعنی گھر کے اندر ہی مصلی بنا لو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ نہیں، عبادت تو نہیں چھوڑنی، جیسے ممکن ہو، جس طرح کا حال ہو ویسے ہی طریقہ اختیار کر لو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے رب تو نے اس دنیا کی زندگی میں فرعون اور اس کے درباریوں کو ٹھاٹ باٹ اور اموال دے رکھے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتے رہیں،
یعنی وہ دنیاوی اسباب کے زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پریس کرتے ہیں. اے رب ان کے اموال کو غارت کر دے، ان کے دلوں کو ایسا سخت بنا دے کہ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی، اب ایسا ہی ہوگا، تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. پیغمبروں کو بھی ثابت قدمی کی نصیحت کی جا رہی، اور یہ ہر اہل ایمان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ جیسے بھی حالات ہوں اپنے ایمان کو پکڑ کے رکھے، آسانی ہو یا مشکل ایمان کی رسی نہ چھوڑے، ورنہ تباہی تباہی ہے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو جب سمندر سے پار گزار دیا، اب اللہ کا وعدہ آ گیا اور بنی اسرائیل کو نجات مل گئی، تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ازراہ ظلم اور سرکشی ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ الہ صرف وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. عذاب دیکھ کے وہ بھی ایمان لے آیا اور میں اس کا فرما بردار ہوتا ہوں. لیکن یاد رکھیے کہ ایسے وقت میں ایمان فائدہ نہیں دیتا. انسان نیک اعمال کے لیے دیر نہ لگائے، ٹال مٹول نہ کرتا رہے، اچھا پھر کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، اس سال یہ مصروفیت ہے، اگلے میں یہ نہیں. اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے تو بس ڈیسائیڈ کر لے، آ جائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی. تو وہ کون سے 3 مواقع ہیں؟ جب سورج مغرب سے نکلے گا، بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی قیامت کے آنے کی، جب دجال نکل آئے گا، اور جب زمین سے جانور نکلے گا جو باتیں کرے گا لوگوں سے، تو پھر ایمان لانا اور نیک کام کرنا فائدہ نہ دے گا. تو اس سے پہلے پہلے جو مواقع ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب جان حلق تک آ جاتی ہے تو پھر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا. اس وقت کہنا اس کو صدقہ دے دو، فلاں کو یہ دے دو وہ تو اب دوسروں کا ہی مال ہو گیا، وہ صدقہ بھی اس وقت فائدہ نہیں دیتا. تو اس لیے صحت کی حالت میں، زندگی کی حالت میں، جوانی میں، طاقتور ہیں جب، تب اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہوں. 7 لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، اس میں سے ایک وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. بڑھاپے کا انتظار نہ کریں کہ جب ریٹائر ہوں گے تو اچھے کام شروع کریں گے، والنٹیئر کریں گے. جوانی میں ہی وقت نکالیں، کچھ وقت دنیا کے لیے اور کچھ دین کے لیے. فرمایا اب تو ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا. آج تو ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں. تو اس فرعون کی لاش جو ہے وہ اب مصر کے عجائب گھر میں ہے، لوگ جا کر اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ فرانس بھی لائی گئی اور اس کو کئی توپوں کی سلامی دی گئی. تو یہ ایک نشانی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم تیری لاش کو بچا لیں گے، اور آج وہ دنیا میں موجود ہے، قرآن کی سچائی کی دلیل ہے. لیکن بہت سے لوگ آیات سے غافل ہیں. ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے یقیناً عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دیں. پھر انہوں نے باہم اس وقت اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. یقیناً آپ کا رب ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. پھر اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ شک ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب یعنی تورات پڑھتے ہیں. یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. اصل میں آپ کو شک نہیں تھا، آپ کو کہہ کے سنایا دوسروں کو جا رہا ہے جو شک کرنے والے ہیں. اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. جن لوگوں پر آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب ثابت ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے. تقدیر کے مسئلے کو واضح کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے تقدیر کا مسئلہ جب بھی سامنے آئے اور جب بھی یہ دل میں شک ہے کہ اچھا اگر اللہ نے مہر لگا دی ہے تو پھر تو نعوذ باللہ ان پہ ظلم ہے اور ان بندوں کا قصور نہیں ہے، تو ایک سوال اپنے سے بھی اور سوال کرنے والے سے بھی پوچھا کیجیے، کیا اللہ ظالم ہے یا عادل ہے؟ اللہ ظالم ہے یا مہربان ہے؟ کیا ہے؟ مہربان ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے. کیا اللہ حکیم اور علیم ہے یا لا علم ہے اور اس کے فیصلے بے ڈنگے ہیں؟ کیا جو عادل ہو، جو رحمان اور رحیم ہو، جو علیم اور حکیم ہو، وہ کسی پہ ظلم کر سکتا ہے کہ اس کو ہدایت ہی نہ لانے دے؟ یہ موقع کب آتا ہے کہ عذاب ثابت ہو جاتا ہے؟ جب سارے مواقع دے دیے جاتے ہیں کسی کو اور اس کے بعد بھی وہ نہیں مانتا. اب لوگ کہتے ہیں اللہ کو پہلے سے ہی اگر پتا تھا
تو اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ اللہ نے ان پہ جبر کیا؟ نہیں، اللہ کا علم چونکہ کامل ہے، اس کو ماضی، حال، مستقبل سب کا پتہ ہے، اسی بنا پر وہ علیم و حکیم ہے. اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ آئندہ کیا آنے والا تو وہ دنیا کو نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ تو اس کا یہ علم ہونا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، یہ ثابت نہیں کرتا کہ اس نے کچھ لوگوں پہ ظلم کر کے ان کو جہنم میں ہی پھینکنا ہے. اس نے سب کو آزادی دی، اختیار دیا، ہدایت کا راستہ بتایا، اب پھر لوگوں پہ چھوڑا اور ان کو عمل کی راہ دی. کہ ابھی بات نہیں پڑی تھی ہم نے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو ہدایت دے گا. جو ایمان ہی نہ لائے، جو دلائل دیکھتے ہوئے بھی اپنی خواہشات کی بنا پر انکار کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی بھی نہیں کرتا. تو جو لوگ تکبر کرتے ہیں، حق کو دیکھتے ہوئے قبول نہیں کرتے. اب دیکھیے نا، جب شامت آئی تو فرعون نے حق قبول کر لیا، تو پہلے کہاں تھے؟ جب اتنی نشانیاں، ید بیضا، عصا، سب کچھ دکھایا جا رہا تھا تو تم نہیں مانے تھے. تو اب اگر کہا جائے کہ فرعون پہ ظلم ہوا، اللہ کو پہلے سے پتا تھا فرعون نے جہنم میں جانا اس لیے گیا؟ نہیں، اللہ کو پتا تھا کہ یہ بندہ اپنے تکبر کی وجہ سے مان کے نہیں دے گا. تو اینڈ آف دا ڈے بات ہم ہی پہ آتی ہے کہ ہماری چوائس کیا ہے. فرمایا خواہ ان کے پاس کوئی بھی معجزہ آ جائے وہ نہیں مانیں گے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. پھر کیا یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی قوم عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے فائدہ دے؟ فرعون عذاب کو دیکھ کر ایمان لایا، فائدہ نہ ہوا، لیکن قوم یونس کو ہو گیا. سچے دل سے گڑ گڑائے، کیونکہ ان کے پیغمبر ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، ابھی ان کے عذاب کا وقت نہیں آیا تھا، اس سے پہلے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک انہیں سامان زیست سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں موجود ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. وہ زبردستی بھی مسلمان بنا سکتا ہے، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لائیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ یونس کا مزاج پوری عقائد پر بات ہوتی، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان. تو یہ ایمان بڑھانے والی صورت ہے. پھر فرمایا کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے، اور اللہ تو ان لوگوں پر گندگی ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی عقل استعمال نہیں کرتے، ہدایت پاتے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی توفیق چھین لیتا ہے. آپ ان سے کہیے ذرا دیکھو تو آسمان اور زمین میں کچھ نشانیاں ہیں، مگر جو لوگ ایمان لانا ہی نہ چاہیں یہ نشانیاں اور تنبیہات ان کے کس کام آ سکتی ہیں؟ یعنی جو ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے بڑے بڑے دلائل موجود ہیں. کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر ویسے ہی برے دن آئے جیسے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر آ چکے، پچھلی قوموں کی طرح عذاب آئے؟ آپ ان سے کہیے اچھا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر ہم رسولوں اور ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں. پچھلی ساری قوموں کا انجام یہی ہوا. یہی ہمارا طریقہ ہے کہ مومنوں کو بچا لینا ہمارے ذمہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے. قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے تو میں ان کی عبادت نہ کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو. میں تو اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، کہ تم موت کے وقت اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، عاجز ہو، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں. کس طرح عاجز کیا گیا؟ کوئی ڈاکٹر، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان کسی کو موت کے منہ سے نہیں نکال سکتا. موت انسان کو عاجز کر کے رکھ دیتی. موت بتاتی ہے کہ کوئی اور ہے جس کا حکم چلتا ہے. نیز یہ کہ آپ یکسو ہو کر اسی دین اسلام کی طرف اپنا رخ قائم رکھیے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے، اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکاریں جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان. اگر آپ ایسا کریں گے تو تب یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ آپ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. یہ عقیدہ انسان کا مضبوط ہو جائے نا کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، تو غم ہی دور ہو جائیں، ساری فکریں ہی ختم ہو جائیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس فضل سے نوازتا ہے. اللہ ہم پہ اپنا فضل کر دے، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما. آپ کہہ دیجئے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، حق آ چکا ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرتا ہے تو یہ راست روی اس کے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے، اور اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں. واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین.
آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجیے اور صبر کیجیے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی پچھلے قوموں کے انجام کو بتا کے تسلی دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی آپ کو جو کہا جا رہا ہے آپ کرتے جائیے، انجام کی فکر نہیں کیجیے، صبر کے ساتھ اپنا مشن مکمل کیجیے اور اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دیجیے. وہ بہترین فیصلہ کرتا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ آپ کی کوششوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. تو یاد رکھیے صبر اور نیک اعمال لازم و ملزوم ہوتے ہیں. وحی کی اتباع کرنا اور پھر اس کی پیروی کرنا، یہ سب ایمان کا حصہ ہے. سورۃ ہود، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے اور یہ حکیم و خبیر ہستی کی طرف سے تفصیلاً بیان کی گئی، یعنی کم الفاظ میں جامع مضامین ہے اس کے اندر. اللہ تعبدوا الا اللہ، کیا ہے اس کا میسج سورت کا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، توحید کی دعوت ہے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں یقیناً اس کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی. اور کیا کرو عبادت کے علاوہ؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو. استغفار وہ ایک خاص مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ استغفار سے دنیا میں بھی انسان کے لیے رزق کی فراوانی ہوتی ہے اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. دیکھو جب لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپے رہیں اور یہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں، اس وقت اللہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ سینوں کے راز تک جاننے والا ہے. تو اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، وہ کھلی اور چھپی ساری باتوں کو جاننے والا ہے. اس لیے اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لینا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ پچھلے پارے کے ہائی لائٹس. نیک کام کے لیے نیت بھی نیک چاہیے. انسان کی بات کی تصدیق یا تکذیب اس کے عمل سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے. کامیابی کے لیے ثابت قدمی بہت ضروری ہے. فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. قرآن کا دل پر اثر نہ کرنا دل کی بیماری کی علامت ہے. صدقہ غموں کا، دکھوں کا، بیماریوں کا، پریشانیوں کا علاج ہے. مومن کا ایمان قرآن پڑھ کر اور زیادہ بڑھتا ہے، لیکن منافق کا پہلے سے بھی جاتا ہے. جی ہاں، جو خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کے وقت ان کو یاد رکھتے ہیں. دین کے کاموں میں ہیلا سازی اللہ کو پسند نہیں کہ انسان ان کو ٹویسٹ کر لے اور ان کے اندر منمانے مطلب نکال لے. صدقہ خیرات سے صرف آپ کو ہی خیر نہیں ملتی بلکہ وہ خیر آپ کی آگے نسلوں تک جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے کان بھی کھلے ہوتے ہیں اور دل بھی زندہ ہوتا ہے، وہ جب قرآن سنتے ہیں تو وہ ان کے دلوں پر اتر جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. علم حاصل کرنے سے انسان کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے. عالم کی عابد پر فضیلت ہے. عالم کی عابد پر فضیلت ہے.